أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. وطن عزیز چنن کٹی کے راہ حق کے گامزن بزرگوں، جناب علی اکبر علیہ السلام کے چاہنے والے جوانان چندن کٹی اور جناب قاسم و محمد کے اپنا لڑکپن میں شامل کرنے والے بچوں، آپ کے درمیان میں آج کچھ مطالبات لے کر آیا ہوں، وہ مطالبات جو اہل بیت آپ سے چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں نے جس آیت کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے اس پہ گفتگو کروں، میں اپنے نوجوانوں کو ایک شرعی مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے اور میں نے دیکھے بھی ہیں، اکثر مشاہدات ہوا ہے ایسا، کہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے احکام ہیں بیت الخلا کے جس سے ہمارے نوجوان ان کو ابھی وہ علم نہیں ہے اور لا علمی کی وجہ سے وہ حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 4 ایسی جگہ جہاں پہ رفع حاجت کرنا حرام ہے، آیت اللہ سستانی صاحب کے مسئلے کے حساب سے 4 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رفع حاجت کرنا حرام ہے، یعنی حرام ہے ایک دم۔ پہلا ہے بند گلی میں، جبکہ وہاں رہنے والوں نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو، مسئلہ نمبر یہ 64 ہے۔ اور دوسرا ہے اس قطع زمین میں جو کسی کی نجی ملکیت ہو، جبکہ اس نے اس رفع حاجت کی اجازت نہ دے رکھی ہو، جیسے ہم کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، یا ہی کہیں پہ بھی گلی میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے بنا اجازت، وہ حرام ہے کہ ہم لوگ روز نظر کیے پاتے ہیں۔ نمبر 3، ان جگہوں میں جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہوں، مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہوں، جیسے مثلا مدرسے یا مسجد اس میں نہیں، مدرسے، کیونکہ وہ بیت الخلا اس مدرسے میں جو پروگرام کر رہے ہیں یا جو بھی منتظم ہے یا جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یا یہ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے۔ جو مسجد ہے ہماری، مسجد میں بیت الخلا جو مسجد میں نمازی آتے ہیں نماز پڑھنے، یا مسجد کی کوئی بھی شے ہو، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں باہر تو بیت الخلا چلے گئے، پیشاب کیا تو نکل کے سیدھے چلے گئے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے یوں تو اس کے کم سے کم مسجد میں جائیے، 2 تک نماز ادا کیجیے، تب جا کے وہ آپ کو حلال ہوگا۔ یہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، ایک سوال پڑھے مومنین کے تعلقات جبکہ اس پیش سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو، یہی صورت ہر اس جگہ کی ہے جہاں رفع حاجت دین یا مذہب کی مقدسات کی توہین کا عمل ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ استعمال کرنا بغیر اجازت یہ حرام ہے۔ ایک سوال ہے، اب میں نے جس سورہ کی تلاوت کی تھی، جو
سورہ کی پہلی 2-3 آیتیں تلاوت کی تھی، اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیل اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہت اچھے، اس میں لکھا ہوا بہت اچھے کینڈیڈیٹ کا پیدا کیا، یعنی بہت اچھی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پورا کر کے رفتہ پست سے پست حالت کی طرف دے دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بے انتہا اجر ہے؟ جس کی خود کوئی انتہا نہیں ہے، وہ خالق کائنات جو خود لا محدود ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس اجر کی جو ہم تمہیں دیں گے، اگر تم ہمارے کہنے پہ ہمارے قانون کے حساب سے چلو گے، ہماری ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلو گے، تو ہم ایسا اجر دیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن یہیں پہ سوچیں ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی انسان جو ایک کو اللہ نے بنا کے فخر کیا ہے، ہمیں بہت اچھی صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے، اسی کو اتنا فرق بھی دکھا دیا ہے جو جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، جیسے ایک بار میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش ہوں کہ میرا مین جو ٹاپک ہے اس بار وہ ہے علم۔ علم کے ساتھ اگر ہم چلتے ہیں، جناب آدم کا ایک بار اللہ نے امتحان یا جبریل امین آئے جناب آدم کے پاس اور ان کو 3 چیز بتایا۔ جناب آدم سے جبریل نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے نبی اللہ، آپ کو خدا نے 3 چیز دی ہے، اس میں سے ایک چیز چننا ہے، عقل، دین اور حیا۔ یہ 3 چیز لے کر آئے جناب آدم کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کو 3 چیز میں سے ایک چیز چننا ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ تو جناب آدم نے عقل کو چنا۔ عقل کو چنا تو اب جبریل نے کہا کہ دین سے اور حیا سے بھی تمہیں جناب آدم نے چھوڑ دیا تو واپس کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جبریل، جب میری خلقت خدا نے کی تھی اسی وقت کہہ دیا تھا جہاں عقل رہے تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو عقل جب چنا انہوں نے تو عقل کے ساتھ انہیں دین بھی ملا اور حیا بھی مل گیا۔ رسول اللہ کا قول ہے لا عقل لہو لا دین لہو، جہاں عقل نہیں ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں، کچھ دنوں پہلے بیٹھے بھی دیکھ لیں گے، ایک سعودی کے مفتی سے سوال ہوا تھا کہ ڈبل بیڈ یوز کرنا کیسا ہے، ڈبل بیڈ یوز کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ایسا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم میں تو ڈبل بیڈ تھا نہیں، اس لیے وہ یوز کرنا بدعت ہے، ڈبل بیڈ یوز کرنا بدعت ہے، وہ ریٹ پہ نہیں مل جائے گا۔ تو کبھی صالح صاحب سے سوال ہوا اسی مسئلے میں، تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں، جب مفتی زن و شوہر کو ایک ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تو پوری قوم کے اتحاد کو کہاں سے پسند کرے گا؟ تو یہ وہ دین ہے جہاں عقل نہیں ہے، جس کے ساتھ عقل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جناب سلیمان نبی نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے حکومت دے، ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو پھر خدا نے اس کا بھی امتحان لیا، جبریل کو بھیجا ان کے پاس اور جبریل آئے جناب سلیمان کے پاس، کہا یا نبی اللہ نے 3 چیزیں آپ کی طرف بھیجی، اس میں سے ایک چیز آپ کو چننا ہے۔ کیا چننا ہے؟ حکومت، دولت اور علم۔ انہوں نے حکومت کا سوال کیا تھا تو حکومت بھیجا، دولت بھیجی اور علم کو بھیجا۔ تو حاکم سے پہلے جناب سلیمان نبی تھے، انہوں نے علم کو چنا، جبکہ دعا کی تھی دولت کی، حکومت کی، لیکن حکومت کو نہ چن کر کے علم کو چنا۔ تو پھر وہی جبریل نے کہا کہ حکومت اور دولت آپ واپس چلو، کیونکہ آپ کو جناب سلیمان نے پسند نہیں کیا، چنا نہیں۔ ان کو بھی وہی جواب اس نے دیا، وہی جواب دیا کہ جب میری خلقت اللہ نے کی تھی تو یہی کہا تھا کہ جہاں علم ہو وہیں تم رہنا۔ اگر آپ پر علم ہوگی، علم تو علم ہے تو دولت بھی ہوگی اور حکومت بھی ہوگی۔ علم نہیں ہے تو کچھ مولا نہیں کا قول ہے کہ جسے علم مل گیا اس سے کیا چھوٹ جائے گا، جس سے علم مل گیا اس سے کیا چھوٹ جائے گا، اور
جس کو علم نہیں ملا اس کے پاس رہ کیا جائے گا؟ تو میں اب اس سے پہلے جسے علم نہیں ملا اس کے پاس رہ کیا جائے گا، ایک مثال دے دوں. میں تو نہیں جانتا لیکن میں نے ایک بزرگ سے سنا، بزرگ عالم دین سے، اسکالر سے سنا کہ آج سے جب راجا نوابوں کا دور تھا تو لکھنؤ اور اس کے آس پاس زیادہ تر شیعہ نواب ہوا کرتے تھے. زیادہ تر شیعہ نواب ہوا کرتے تھے. ان کے محل ہوتے تھے، ان کے ایسر ہوتے تھے، ان کی چھوٹی موٹی آرمی ہوتی تھی، ہاتھی گھوڑے ان کے دربار میں لگے رہتے تھے. پھر انہوں نے سوچا یار میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، پاور ہے، میری اولاد پڑھ کے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ پڑھ کے کیا کرے گی؟ انہوں نے اپنی اولادوں کو علم دینا ایک حساب سے بند کر دیا. آپ دیکھیے گا کبھی کبھی میڈیا میں آتا ہے کہ فلاں نواب کا پوتا، فلاں کا ناتی وہ کسی جھگی میں یا کہیں رہ رہا ہے، فقیری میں زندگی گزار رہا ہے. جبکہ آپ زیادہ ایسا تو نہیں ہوا. 1947-48 کے بعد یہ قانون بنا کہ ان سے پراپرٹی چھینی گئی. آپ سوچیے 70-80 سال کے اندر جن کے پاس دولتوں کا انبار ہوا کرتا تھا، آج ان کی اولادیں فقیری کی زندگی بسر کر رہی. تو یہ علم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اب جسے علم مل گیا اس سے چھوٹ کیا جائے گا؟ میں آپ کے سامنے کی مثال دے رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں جس پہ ہر کوئی اس کے شخصیت کے بارے میں جانتا ہے. جو علم دوست جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں علم سے دوستی رکھتے وہ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں. جیسے ابھی راشٹرپتی، اگر ابھی کی جو راشٹرپتی ہے وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی لیکن پھر بھی وہ راشٹرپتی ہیں. ایسے ایک راشٹرپتی ہمارے ہوا کرتے تھے ڈاکٹر APJ عبد الکلام. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ دیکھیے گا، گوگل پہ بھی مل جائے گا. ان کے گھر کا ماحول غریبی کے انتہا، پڑھنے کا پیسہ نہیں تھا، جاہلیت بے انتہا جو ان کے نام سے ہی جھلک رہا ہے. عبد الفارق جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا. زین العابدین یہ سے ہے، زین العابدین اس کا بھی کوئی معنی نہیں نکلتا. اور عبد الفارق زین العابدین عبد الکلام اس کا بھی کوئی معنی. یہ آپ نام سے اس گھرانے کا بھی دیکھ سکتے ہیں. اور غریبی اتنی تھی کہ ہم بتا نہیں سکتے، آپ پڑھ لیجیے گا. اس میں یہ 12-13 سال کی عمر میں نیوز پیپر بیچا کرتے تھے. رامیشورم میں نیوز پیپر بیچا کرتے تھے. اس کے بعد اچانک انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم کو پکڑا. کیسے بھی محنت کی، جو بھی کی، علم کی طرف بڑھے اور ایسا بڑھے کہ ان کو میزائل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ ان کی لائف دیکھیے کہ 12-13 سال کی عمر تک کچھ بھی نہیں تھے. اس کے بعد علم پکڑا تو کتنی جلدی کہاں سے کہاں. اور علم کا رتبہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اس ٹائم میں جب یہ ریٹائر ہو کے رامیشورم میں کسی اسکول میں پڑھاتے تھے تو اس ٹائم میں پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی. انہوں نے اس کے اسکول میں فون کیا کہ مجھے کلام صاحب سے بات کرنی. تو ان کے پاس میسج کے کلاس لے رہے تھے. کلاس روم میں اسٹاف دیا کہ آپ کے پاس پرائم منسٹر کا فون آیا ہوا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ ان کو کہہ دو کہ میں ابھی کلاس لے رہا ہوں، جب فری ہو جاؤں گا تو کال کر لوں گا. اور کوئی ہوتا سب چھوڑ کے بھاگ کے جاتا. لیکن انہوں نے یہ جواب پرائم منسٹر کے فون کا جواب دیا، رپلائی دیا کہ ان سے کہہ دو کہ جب میں فری ہو جاؤں گا تو آپ سے بات کروں گا کہ میں کلاس لے رہا ہوں. وہ علم کی اہمیت اس بات سے سمجھیے. ایک عالم ہی اصل علم کی اہمیت سمجھ سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہاں واجپئی بھی گئے، ان کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا گیا. وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ایسے تھے کہ جو 2 سوٹ کیس لے کر اندر گئے تھے وہی 2 سوٹ کیس لے کے باہر آئے. تو جو حقیقی عالم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ملے گا، یہ دھیان رکھیے گا. جو واقعی عالم ہوگا، جہاں علم ہوگا، اس کے پاس کرپشن نہیں ملے گا. باقی بہت سارے لیڈر ہیں، آپ اس پر دیکھا ہوگا، سب آپ پڑھیں. تو علم کا یہ مرتبہ ہے جو آپ کے حال
کی بات ہے. میں کسی نبی امام کا قول میں نے بیان نہیں کیا, میں نے عام انسانوں کی بات کی ہے, اس پہ آپ سے بحث کر رہا ہوں. یہ تقاضا آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ جس کو چاہتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, جن کے لیے آپ کی ضرورت ہوئی, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں اور معراج پہ پہنچے. اب ایک میں اسی علم کی بات کرتا ہوں. ہمارے مخالف شروع سے ہمارا مخالف رہا یہودی قوم, ٹھیک ہے. جب 1947-48 کے آس پاس جو بھی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, وہاں سے بھاگ کر کے وہ امریکہ گئے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا دیکھا, یہ بھی آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے, لکھا ہوا دیکھا کہ ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ. یو ایس میں, امریکہ میں انہوں نے دیکھا. تو ان کے لوگوں نے کہا, جو ان کے ٹاپ لیڈر تھے, انہوں نے کہا دیکھو ہمیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے, کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے, بس دو چیز کو اپنا لو, ایک بزنس کو, ایک ایجوکیشن کو. اس 47-48 سے آج کتنے سال ہوئے کہ دو چیز کو اپنا لو, ایک ایجوکیشن کو, ایک بزنس کو. ان دونوں نے دونوں چیزوں کو اپنا لیا. تو جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ, آج وہی یو ایس امریکہ آج ان کا غلام بنا ہوا ہے. یہ جو چاہتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. سارا میڈیا ان کا, میڈیا پہ ادھیکار ان کا ہے, ایجوکیشن پہ ادھیکار ان کا ہے, میڈیکل کے فیلڈ میں ان کا ہے. جہاں بھی دیکھیں یہودی چھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بس دو ہی چیز پکڑی, کوئی احتجاج نہیں کیا, کہیں بھی پروٹیسٹ نہیں کیا. آپ نے نہیں سنا ہوگا, آپ نے بس علم کو انہوں نے پکڑا ہے. اس سوال پڑھیں. وہی ایک شخص کا بیان ہے کہ اسی امریکہ میں ایک یہودی اسکول تھا, وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے پرنسپل کے پاس. ایک عیسائی لڑکا 60% مارکس لے کے آتا ہے, اس نے ایڈمیشن کر لیا, وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا. اور وہیں ایک یہودی لڑکا 80% مارکس لے کے آتا ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اب سوچیے, ہمارے مسیب بھائی کا اسکول غیر آئے 60% مارکس لے کر کے انہوں نے ایڈمیشن دے دیا ان کو, اور ہمارے گاؤں کا, اپنے گاؤں کا بچہ 80% مارکس لے کے جاتا ہے پاس, یہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے. آپ کیا کیجیے گا؟ کوئی چھوڑے گا؟ ہر آدمی برا بھلا بولے گا. لیکن یہ ویژن کی بات ہے, یا پھر فکر کی بات ہے, یہ سوچ کی بات ہے. جب اس نے اس شخص سے سوال کیا کہ آپ نے تو عیسائی کو 60% پہ دے دیا ایڈمیشن, اور اپنے بچوں کو آپ نے 80% دے دیا. بولا وہ عیسائی ہے, 60 لاکھ 50 لاکھ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری قوم کا بچہ کو ٹھوکر کھانے دو, 80% لائے اسے ٹھوکر کھانے دو. کل کو وہی بچہ دیکھنا کہ 90-95% لے کے آئے گا, تب اس کو ہم کہیں گے ایڈمیشن دیں گے. ہم یہ سوچیے, یہ فکر ہے کہ ایک قوم کا لیڈر کیا سوچتا ہے. تبھی وہ قوم کتنی ہے پاپولیشن, ہمارے انڈیا سے بھی کم ہے. اگر شیور پورے انڈیا میں دیکھ لیجیے تو بہت کم ہے, 100 کروڑ 1 کروڑ یا 100 کروڑ کے آس پاس ٹوٹل یہودیوں کی پاپولیشن ہے. لیکن پوری دنیا میں راج دکھتا ہے. اللہ نے آپ کو فرق کیا تھا کہ آپ حکومت کرے, آپ راج کرے, لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہمارے علم کس معیار تک گئے, ہمارے اسٹوڈنٹ کہاں تک گئے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اسی یہودی سے سوال کرنا جب یہودی دنیا میں چھا کے پیسے آ گئے ان کے پاس, تو جو اسرائیل میں سب سے بڑا ٹوسٹ تھا, یہ بھی آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے, میڈیا سے ڈھونڈیے گا, دیکھیے آپ کو میں دے دوں گا. سب سے بڑا ٹوسٹ تھا عارف تھا یہودی کا, اس کے پاس یہودی کے بڑے بڑے بزنس مین گئے, تاکہ دیکھیے اب ہم کو اللہ نے جو اس کو یہ ہوا ہے کچھ بولتا ہے ایسا, خدا نے ہمیں اتنے پیسے دیے ہیں کہ ہم سے زیادہ پیسے کسی کے پاس نہیں. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں اتنی عالیشان بنی ہوتی ہیں, ہندوؤں کے مندر اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے, عیسائیوں کے چرچ اتنے عالیشان بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے. تو میں ایک گھر, اپنا ایک عبادت خانہ ایسا بنانا چاہتا ہوں جو مثال ہو دنیا. تو کرسٹ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنا بڑا ہی بنا دو گے, اس سے جسے ہم مانتے ہیں یہوہ کو کیا فرق پڑے گا, یعنی اللہ کو اس سے کیا فرق پڑے گا. تم اس کا گھر بہت اچھا بنا دو گے, اس کی صحت میں کیا فرق پڑے گا. وہ خدا جس نے پوری کی پوری ایک گیلیکسی ڈائمنڈ کی بنا رکھی ہے, 2012 کا ریسرچ ہے, تو دکھا دوں گا میں آپ کو. ایک گیلیکسی ہے جو پوری ڈائمنڈ کی بنی ہوئی ہے,
اس پدارتھ کو تم اتنا آسان گھر بنا کے کیا کر لو، تم سے کیا کر پڑے گا؟ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم وہ پیسے جیوز پہ خرچ کرو، یہودیوں پہ بناؤ، اس سے تمہارا خدا خوش ہوگا۔ آپ اسے نتیجہ نکالے کہ اس پریسٹ کے پاس گیا کہ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، اس نے گھر مت بناؤ، آپ جیوز کی مدد کرو، یہودیوں کی مدد کرو، اس کو اگر بناؤ گے تو اس کا آپ کا چاہنے والا آپ سے خوش ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ہمارے قوم میں پیسے والے لوگ نہیں ہیں، یا چند تھوڑے صحیح ہمارے قوم میں کیا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، وطن والوں کو، گاؤں والوں کو اوپر کھینچے یا ان کے لیے کچھ کریں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ دوسری بات کہ اگر ہم اپنے وطن میں دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی ترقی ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ریشیو ہونا چاہیے وہ ایک دم نہیں ہے۔ کم سے کم اب تو ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، پہلے یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اب تو ایک موبائل میں آپ ساری دنیا کہیں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، کسی مدد لینا، کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا نہیں پڑھنا، کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں میں اپلیکیشن دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ بڑے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، انجمنیں ہیں، ٹرسٹ ہیں، سوسائٹیز ہیں جو چلاتے ہیں ایسی اسکیم، ان سے مدد لیجیے، ملیے، بات کریے اور اپنے بچے کے لیے کچھ سوچیے، ورنہ یہی ہوگا صبح ہوگی شام ہوگی، کھائیں گے پیئیں گے سو جائیں گے مر جائیں گے، پیسے ہمارے بینک میں رکھ کے سڑ جائیں گے، جیسے پولیٹیشین کے پیسے سوئس بینک رکھ کے سڑ جاتے ہیں، ملتے بھی نہیں ان کی اولادوں کو۔ وہ پیسے کس کام کے، وہ دولت کس کام کی، وہ علم کس کام کا؟ جو علم آپ نے حاصل تو کر لیا لیکن اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہو سکا، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اس علم سے آپ نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ایڈ کرے، بھائی کچھ جو بھی ہم سے ہو، جس کا بھی سپورٹ کو کرے، گن گن تالا بڑھتا ہے، کوئی ایک ہی دن میں ترقی نہیں کر جاتی۔ ایک سوال پڑھے تو حالانکہ حضرات آپ نے ابھی آپ کی نظروں سے گزرا ہے سب، ایک وقت وہ تھا جو ابراہا کا ہاتھی خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی کے خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، اس کے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل کو اللہ نے بھیجا۔ آج وہی دور گزرا ہے، آپ غور کیجیے گا تھوڑا سا، ساری دنیا ایران کے خلاف تھی، وہ ایک کنٹری نہیں جو دل سے ایران کے ساتھ تھی، ساری دنیا دل سے اس کے خلاف تھی، اور سب لوگ کیسے کیسے ٹیکنالوجی والے، بم والے، راکٹ والے، میزائل والے ایران کے خلاف تھے، لیکن اس کے مقابلے دیکھیے تو یہ چھوٹا سا ابابیل تھا ایران، جس نے دکھا دیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی طاقت کیا ہے۔ ایران نے آج جو بھی کیا ہے نا، صرف دو لفظ ہیں جس پہ انہوں نے اعتبار اس حد تک کیا کہ ایران کو یہاں تک پہنچا دیا۔ صرف دو چیزیں ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے قیادت اور ایک ہے شہادت۔ ایک وہاں پہ قیادت اور ایک شہادت کا جذبہ رکھنے والا، جس نے ایران کو یہاں تک پہنچایا۔ میں آپ کو بتاؤں ایران کی تھوڑی سی ہسٹری، کہ آپ جانتے جب سے انقلاب آیا تب سے پابندی ہے اس پہ، وہ باہر کچھ بیچ سکتا ہے، نہ باہر کچھ خرید سکتا ہے، نہ کچھ لے سکتا ہے، یعنی چاروں طرف اس کو مجبور کر دیا گیا۔ لیکن وہ قوم جس نے صرف خدا پہ بھروسہ کیا ہے، ٹھیک ہے، خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا، اس کا گروتھ ریشیو دیکھیے، آپ گوگل پہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے گوگل سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ جب سے آؤٹ پٹ ایران سائنٹیفک آؤٹ پٹ ہے جو یہ 1995 سے 2004 سے 2004 کے بیچ میں جو وہاں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکلی ترقی ہوئی ہے وہ 1000% ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ پورے ورلڈ کے اگینسٹ، اس میں امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، فرانس بھی، چائنا بھی، جاپان سب ہے، سب کے مقابلے اس نے اس سال کے بیچ میں 1000% ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ اس کے علاوہ اگر پورا دیکھیے گا تو کم سے کم ساری دنیا سے 11 گنا زیادہ، جتنا ان لوگوں نے سب مل کر ترقی کی ہے اس سے 11 گنا زیادہ انہوں نے ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ یہ کیوں ہے؟
کیونکہ اس نے بھی دیکھ لیا کہ ہمیں باہر سے نہ کچھ آئے گا، چاہے جو کرنا تو کرنا ہے۔ اور جو میں نے شروع میں بولا تھا کہ جو علم کے ساتھ ہوگا اس سے کیا جائے گا، جس کے پاس علم ہے اس کو سب کچھ ملے گا۔ آج آپ کو ایک زندہ مثال ایران بتا رہا ہے کہ اس نے علم کے ساتھ پکڑا، عالم کے ساتھ پکڑا، تو اس قیادت نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو آج کی ڈیٹ میں جو ورلڈ ریکارڈ ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں۔ گلوبل رینکنگ، ایران رینک 15 ہے ان دا ورلڈ ان سائنٹیفک آؤٹ پٹ، 15 رینک ہے پورے ورلڈ میں سائنٹیفک آؤٹ پٹ میں۔ گلوبل رینکنگ از اسپیشلی فارماکولوجی میں 8ویں نمبر پہ ہے پورے ورلڈ میں، سوچ لیجیے گا۔ کیمیکل انجینئرنگ میں 9ویں نمبر پہ ہے ایران، میٹیریل سائنس میں 10ویں نمبر پہ، میتھمیٹکس میں 12ویں نمبر پہ، بایوٹیکنالوجی میں 21ویں نمبر پہ۔ وہ ایران جس کو چاروں طرف سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے دنیا نے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ دولت ہے اس کی کہ کچھ کر سکے، نہ اپنا پیٹرول کسی کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو ٹیکنالوجی خرید سکتا ہے۔ مووی سے لے کے میٹرو ٹرین تک کے ڈبے بھی ساختہ ایران ہوتے ہیں، یعنی میڈ ان ایران، ہر چیز وہاں پہ میڈ ان ایران۔ یہ صرف علم کا ساتھ پکڑنے کا نتیجہ ہے۔ ساری دنیا خلاف بھی ہو گئی تو بھی سر اٹھا کے اٹھی رہا ہے۔ تو عزیزوں، میں اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، بچوں سے یہی میری التجا ہے کہ ہمیں اپنے قوم کا مستقبل سنوارنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ سے سوال ضرور کرے گا۔ اور ایک بس چھوٹا سا بات ہے کہ غلطی پڑا ہے، دوہرا دیتا ہوں کیونکہ وہ بس جو ایک منٹ بات زیادہ ٹائم نہیں، اس سے زیادہ نہیں آتا کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ فرشتے پہ ایک فرشتے نے آسمان پہ ایک نوٹس لگا دے کر تعلیم دے دی کہ ایک میرا بندہ جو میری بہت ہی زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ عبادت کرتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ وہی سب سے زیادہ میرے غضب اور عذاب کا شکار ہوگا۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہی سب سے زیادہ میرے غضب اور عذاب کا شکار ہوگا۔ جیسے اس فرشتے نے دیکھا یہ دہل گیا، اور فرشتے میں بھی ایک رینک ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، جیسے پہلے آسمان کے فرشتوں کا درجہ، اس سے بڑا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بڑا تیسرے آسمان والوں کا، چوتھے آسمان والوں کا ہوتا ہے، اسی طرح بیڑ ملائکہ مقربین ہیں، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل۔ تو یہ جیسے فرشتے نے دیکھا فوراً ہی پہلے آسمان کے فرشتوں کے پاس گیا، بھائی ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے، شاید میرے لیے ہو، اب میرے ہاتھ میں خدا سے دعا کر۔ جیسے یہ پتا چلا ان کو، ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ میرے لیے ہو، ایسا کرو ہم دوسرے آسمان پہ چلتے، دوسرے آسمان کے فرشتوں کے پاس ہو گئے سارے کے سارے، کہ بھائی میرے سے ایسا ایسا میں نے یہ تحریر دیکھا ہے، یہ میرے لیے، آپ میرے ہاتھ میں دعا کر دو سنا۔ جیسے اس نے دیکھا آپ نے ہو سکتا ہے بھائی یہ میرے لیے بھی ہو، میرے ہی لیے ہو۔ پھر وہ دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان والے فرشتے کے پاس گئے، یہاں تک کہ اختصار کے ساتھ بتاؤں 7ویں آسمان والوں کے پاس سب کے سب فرشتے گئے، کہا بھائی ایسا ہے میرے لیے دعا کر دو، میں نے ایسا یہ تحریر دیکھا ہے۔ جیسے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے لیے ہو سکتا ہے، ایک کام کرو میں اسرافیل کے پاس چلوں۔ وہ اسرافیل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اسرافیل ایسا میں نے یہ تحریر دیکھا، میری خدا کی بارگاہ میں دعا کر دو۔ اسرافیل کہتے ہیں یہ میرے لیے ہو سکتا ہے، تو کسی کا نام تو لکھا نہیں تھا، یہ میرے لیے ہو سکتا ہے، ایک کام کرو میکائیل کے پاس چلتے ہیں۔ میکائیل کے پاس ہو گئے، ان سے یہی واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہم چلو جبرائیل کے پاس چلتے ہیں۔ سردار ملائکہ جبرائیل کے پاس سب کے سب فرشتے گئے، انہوں نے کہا یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے میرے لیے ہی ہو۔ آپ دیکھیے گا سب فرشتوں نے کہا یہ میرے لیے ہی ہو۔ تو ایک کام جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ میرے دوست جو مجھ سے بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ان کے پاس آتے ہیں اور پورے فرشتہ لشکر کے لشکر وہاں پہنچتے ہیں، تو انہوں نے بات کرتے ہیں بھائی ایسا ہے کہ میں نے یہ تحریر دیکھی ہے، آپ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم سے آزاد نہ رکھیں۔ اس نے جیسے کہ انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے کہا اے پروردگار، خدا کی بارگاہ میں سے دعا کی پروردگار ان فرشتوں سے وہ اپنے عذاب کو اٹھا لے۔ معصوم کا بیان ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ جو تحریر تھی وہ اس عذابین کے لیے تھی، جس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، ان فرشتوں کے بارے میں سوچا، ان کے لیے دعا کر دی، اپنے بارے میں دعا نہیں کی، تو وہ
अज़रादीन वक्त का शैतान, जिसे सब शैतान कहते हैं, वो शैतान था। ठीक है, उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा इनके लिए होगा, अपने लिए नहीं होगा। अब हमें ये सोचना है कि हम फरिश्ते वाली सोच के चले या शैतान वाली सोच के चले। हम इनको बुरा कह रहे हैं, इनको बुरा कह रहे हैं, या खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। एक कुछ चीजें ऐसी होती है, जो कुछ गुनाह ऐसे हैं जो फर्श अज़ाब में भी हो जाते हैं, मस्जिद में भी हो जाते हैं। आप गीबत यहाँ भी बैठ के कर देते हैं, लोग मस्जिद में बैठ के करते हैं। हम दूसरे को बुरा भला कहते हैं, दूसरे को कहते हैं उसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किया, बन के लिए क्या किया। हम वही पे अपने बारे में सोचते हैं। अगर सिर्फ अपने बारे में हम सोच रहे हैं तो कौन मदद करेगा? पहले आप सोचिएगा, तभी तो कोई मदद करेगा। आप ही घर में बैठे रहेंगे कि बस जिंदगी चल रही है, कट रही है, तो बस कटती ही रहेगी और इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। तो मेरे भाइयों अजीजों में ये कुछ मुतालबात हैं आपसे, क्योंकि आप ही कौम के मुस्तक़बिल है, क्योंकि आप जरूरत ऐसी है, वक्त वो आ गया है कि बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह ज़रूर इमाम होगा। उसमें हर इमाम जब आएंगे तो वो कोई खुदाई ताकत से न जंग करेंगे न हुकूमत करेंगे, वो इंसानी ताकत से ही काम लेंगे। उसी तरह करेंगे जैसे बाकी इमामों ने हमारे किया। किसी ने भी अपने इलाही ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय एक मौलावी का खैबर जो उन्होंने उखाड़ा। उसके अलावा जो भी उन्होंने किया, चाहे जंग हो, चाहे जो भी किया उन्होंने, वो सिर्फ इंसान की जो ताकत होती है। और हम बस ये कहते हैं हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमसे गुनाह होगा ही। और बिल्कुल गलत बात है। अगर ये मजबूर होता है इंसान गुनाह करने के लिए, तो फिर बड़ा गुनाह को सजा रखते चलो मैं माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे उलमा गुजरे हैं दुनिया के, अभी के आलिम गुजरे हैं जिन्होंने कभी मखलूक तो हाथ नहीं, मखलूक को बारे में सोचा भी नहीं, और उनसे मुबाह छूटा भी नहीं, मुस्तहब अमल छूटा भी नहीं, ना कभी मखलूक किया उन्होंने। ऐसे आलिम गुजरे हैं हमारे, तो छोड़ दीजिए। बस आपके जितनी बुलंद रूह होगी, आपकी रूह जितनी बुलंद होगी उतनी तकलीफ आपके बदन को पहुंचेगी, जिस्म को पहुंचेगी। और जितनी पस्त रूह होगी उतनी आराम आप जिस्म को देंगे। बस इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सुबह की अजान हो रही है, लोगों ने कहा सो जाओ, तो समझिए उतनी पस्त आपकी रूह है। जिस्म को थोड़ा सा भी तो तकलीफ नहीं देना चाहता। नींद पे आप गालिब नहीं हो सकते, छोटी सी नींद पे अपनी आप गालिब नहीं हो सकते। रूह अगर बुलंद है तो मैदान में भी तीर खाने चले जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि हमारे लिए आप खुद सोच लीजिएगा, ये पैमाना आपको मिल गया है अपनी रूह। जिसम को कहानी है, जिसम को तकलीफ रूह को होती है, ठीक है ना। तकलीफ अगर हाथ से इतने दूर चल हो गया, हमारा हाथ जान निकल गई, हाथ तो वही रहता है, आप उसको काट दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूह तकलीफ तो होगी आपको रूह को। और आज ऐसा नहीं कि जब से हम मरेंगे तब से हमारा शुरू हो जाएगा, लेकिन सदा बरसत से शुरू हो जाएगी। और वो आलम महशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसी अल्लाह खाने में पिछले साल मैंने इसके करीब की। तो बस अजीजों अपने आखिरत को ख्याल रखिए और इस सवाल करेंगे। जब आज मौसम की 7 तारीख है, रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, हैरान लूट लिए गए, जला दिए गए, तो सारी बीवियाँ एक जगह बैठी थी, जनाब ज़ैनब की एक जगह बैठी कुछ सोच रही। शायद वो यही सोच रही हो कि हमारा कोई बदन कासिम जुदा पामाल कर दिया, कैसे पामाल कर दिया। हमारा जवान अली अकबर, उसके सीने में बर्छी की हनी तोड़ दी। शेर जैसा भाई हमारा कमरे पर हाथी, उसके सामने कलम कर दिए गए। जिस गले को रसूलुल्लाह घूमा करते थे, उस गले को खंजर से
قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جناب زینب انہیں واقع کربلا سوچ رہی ہوں گی، اتنے میں اچانک سے جناب خزرہ آتی ہے، کہتی ہے اے زینب غضب ہو گیا، بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ جناب بدن کے ساتھ خزرہ ماں اب کیا مصیبت آئے گی، اب ہمارے پاس بچا کیا ہے، سب تو شہید ہو گئے، کام چل گیا، اب کیا مصیبت آنے والی ہے۔ خزرہ کہتی ہے اے زینب کے سر شادی اعلان کیا ہے کہ گھوڑوں کی ناک بندی کی جائے، شہیدوں کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب زینب وہاں سے باہر آتی چیزیں تو کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ ہن کے چاہنے والے جو ہن کے قبیلے سے تھے وہ پسرسال سے بحث کر رہے، ایک پسرسال میں جناب ہن کے لاش کو پامال نہیں کرنے دوں گا، تمہارے کہنے پر میں نے اسے جنگ تو کی، ان کو قتل کر دیا، لیکن میرے جیتے جی ان کی لاش کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے میرے 1000 سپاہیوں سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گا۔ اس سے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ جناب ہن کے ماننے والے جناب ہن کی لاش کو لے کے وہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ جس کے وارث ہوا کرتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہوا کرتی، ان کے وارث ہوتے ہیں ان کی لاش پامال نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد زہیر ابن قین کے قبیلے والے وہ کہتے ہیں، وہ ان کی لاش کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور شیو جیسا معلوم وہ کہتا ہے کہ جناب عباس ہمارے قبیلے سے ان کی ماں ہمارے قبیلے کی تھی، ان کی لاش کو بھی پامال نہیں ہونے دی، ان کی لاش بھی پامال نہیں ہوئی۔ جناب علی اکبر کے بھی جو کہتے ہیں اس میں ایک شخص وہ کہتا ہے قبیلے ثقیف والے کہ ان کی ماں ہمارے قبیلے سے تھی، ان کی لاش بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ زینب کیا کرے کہ زینب سوچ رہی تھی اتنی بھیڑ میں کوئی نبی کا چاہنے والا بھی ہو جو کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے کہ یہ حسین نبی کا نواسہ ہے، ایک پسر شہزاد ان کی لاش کو پامال نہ کر، لیکن ہائے یا اللہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص کھڑا نہ ہوا کہ جو پسر شہزاد کو روکے۔ زینب کھڑی دیکھ رہی ہے بھائی کا لاشا پامال ہو رہا ہے، عجب نہیں زینب نے مدینے کا رخ کیا ہو۔ اے نانا رسول اللہ، اے جو جس میں نازنی کو آپ کاندھے پہ اٹھائے رکھتے تھے، جن کو اپنی ظلم میں پکڑا کے گھماتے تھے، اے نانا رسول اللہ، آپ کے امت نے ان کے لاشے کو پامال کر دیا، ان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الصالحین۔